بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ ابراہیم خلیل اللہ نے اگنو سینے لا لیا، ابراہیم خلیل اللہ نے اگنو سینے لا لیا، ہر شیدی قربانی دے کے رب دا پیار بچا لیا۔ یار نے ایک یار آزمایا، باپ اولاد تے وطن چھڑایا، جیڑا بھی وڈا حکم سنایا، یار نے اگوں سر نہ چایا۔ عرش والے رب نے تائیوں جگری یار بنا لیا، ابراہیم خلیل اللہ نے اگنو سینے لا لیا۔ آتینو قرآن سناواں ابراہیم دی پختہ ہائی ایمان سناواں، چھری پکڑ کے ہاتھ دے اندر اگے اسماعیل۔ واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ رب العزت کی لاریب کتاب بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے 19واں پارہ سورۃ الشعراء کی چند آیت کریمہ خطبے کے اندر تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت کے آگے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح حق بیان کرنے کی، آپ لوگوں کو بڑی توجہ اور دھیان کے ساتھ سماعت فرمانے کی، پھر ہم دونوں فریقوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اللہ رب العزت توفیق عنایت فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور ان کا کردار یہ روز روشن کی طرح اتنا واضح ہے جتنا کہ سورج کی چمک دمک اپنے آب و تاب کے ساتھ دن کو واضح کرتی ہے۔ سیرت ابراہیم علیہ السلام کی کئی قسم کے پہلو ہیں، جن میں سے گزشتہ جمعے پر ایک پہلو بیان کیا گیا تھا۔ وقت مختصر ہوتا ہے، اس لیے مکمل گفتگو ابراہیم علیہ السلام کی وہ موقع کی مناسبت کے ساتھ حل نہیں ہو سکتی، تو چند ایک مضمون آپ کے سامنے وقت کی قلت کی بنا پر بیان کیے جاتے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام مختلف ادوار مختلف مواقع پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جس وقت پیغمبر بنایا
تو پیغمبر بنانے کے بعد وہ ایک تو جد الانبیاء پیغمبر کہلائے، پھر امام الانبیاء پیغمبر بھی کہلائے، اور خود میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی اللہ کریم نے حکم دیا کہ وہ بھی اپنے باپ دادا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے نقش قدم پر چلے، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ تو ان کی سیرت کے مختلف پہلو ہیں، کبھی تو وہ توحید کی دعوت دے رہے ہیں اپنے باپ کو، کبھی وہ قوم سے گفتگو کرتے ہوئے اور اپنے باپ سے گفتگو کرتے ہوئے توحید کی دعوت دیتے ہیں، کبھی وہ مرحلہ بھی آ جاتا ہے جہاں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے سارے دشمن بن جاتے ہیں، اور حتیٰ کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، اور کہیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے پہلو پر نظر ڈالے تو کہیں ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، کہیں دیکھو تو وطن چھوڑ کر ہجرت کر رہے ہیں دوسرے غیر وادی ذی زر کے اندر، وہاں بسیرا کر رہے ہیں، کبھی دیکھو تو ملک شام کی طرف سفر کر رہے ہیں، کبھی دیکھو تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام خانہ کعبہ بیت اللہ شریف تعمیر کر رہے ہیں۔ تو یہ مختلف قسم کے پہلو ہیں، ان سارے پہلوؤں پر اگر تفصیلی گفتگو کی جائے تو وقت قلت کے لحاظ سے ہمیں جواب دے دیتا ہے، لہٰذا چند ایک واقعات جو قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ذکر فرمائے ہیں، ان میں سے ایک واقعہ جو سنایا تھا وہ باپ کو تبلیغ کرنے کا پچھلے جمعے گزر گیا۔ آج وہ واقعہ سورۃ الشعراء کے اندر اللہ کریم بیان فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے ساتھ اور اپنے قوم والوں کے ساتھ جو بتوں کے پجاری تھے، جنہوں نے مجسمے بنا بنا کر اپنے ہاتھوں سے پھر ان کی عبادت کرنے میں مصروف ہو گئے، ان سے گفتگو کی تو ان سے کیسا انداز تھا ابراہیم علیہ السلام کا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ کریم نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اے میرا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی خبریں پڑھ پڑھ کے سنائیے قریش والوں کو۔ کون سی خبریں؟ اذ قال لأبیہ وقومہ ما جس وقت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے باپ کو بھی تبلیغ کا انداز اور تبلیغ شروع کرنے کا طریقہ جو اپنایا، اور اپنی قوم کو جس وقت تبلیغ کرنے لگے، گفتگو کر رہے ہیں، سب سے پہلے توحید والی گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں ما تعبدون، جن جن کی میں عبادت کرتا ہوں، جس پیغمبر نے جس خدا کی، جس خالق کی، جس مالک کی عبادت کرتا ہے، ان کی کیا تم عبادت کرتے ہو یا کن کن کی عبادت کرتے ہو؟ ما تعبدون، کس چیز کی تم عبادت کرتے ہو؟ آگے سے باپ بھی اور قوم والے بھی گفتگو کے انداز کے اندر کہتے ہیں قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، ہم تو بتوں کی پجاری ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اور بتوں پر ہم اس طرح عبادت کرتے ہیں کہ ان کے سامنے جھک کر جمے ہوئے ہیں، بیٹھ چکے ہیں، قائم ہیں اسی عبادت پر۔ قال هل يسمعونكم اذ تدعون،
ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آگے جواب دیتے ہیں یہ جو بت جن کی تم عبادت کرتے ہو حل یسمعونکم کیا یہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں کیا یہ تمہاری پکار کا جواب دیتے ہیں اذ تدعون جب تمہیں کوئی مشکل آ جاتی ہے تو تم ان کو پکارتے ہو تو تمہاری یہ مشکل حل کر سکتے ہیں یا نہیں او ینفعونکم او یضرون یا تمہیں کوئی کسی قسم کا حادثہ پہنچ جائے یا کوئی تمہیں نفع پہنچاتے ہیں یا تمہیں کوئی نقصان دیتے ہیں اگر تم سے کوئی ان کی نافرمانی ہو جائے اللہ کا قرآن کہتا ہے قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون وہ قوم والے کہتے ہیں ابراہیم ہمیں ان باتوں کا علم نہیں نفع دیتے ہیں یا نقصان دیتے ہیں یا ہماری باتوں کو سن کر جواب دیتے ہیں ان کا تو پتہ نہیں بل وجدنا آباءنا ہم نے اپنے بڑوں کو آباء و اجداد کو دیکھا ہے کذالک یفعلون وہ ان بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے پوجتے تھے ان کی عبادت کے اندر ان سے مشکل کوشیاں کراتے تھے ان سے اپنے مسئلے حل کرتے تھے اللہ کریم نے فرمایا قال افرأیتم ما کنتم تعبدون ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہنے لگے ذرا تم نے اپنی عقل کے ساتھ اپنی عقل کی سمجھدانی کے ساتھ تم لوگوں نے دیکھا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو کس کس کی عبادت کر رہے ہو انتم و آباؤکم الاقدمون جن جن کو تمہارے باپ دادا نے کہا ہے تم سے پہلے بزرگوں نے جن جن کا باتوں کا علم تمہیں دیا ہے بس تم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہو فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي وہ سارے کے سارے بزرگ سارے کے سارے آباء و اجداد جو تمہارے بڑے ہیں سارے کے سارے میرے دشمن ہیں الا رب العالمین مگر رب العالمین میرا دشمن نہیں ہے میں تو ایک وحدہ لا شریک ذات کی عبادت کرتا ہوں اور وہ رب العالمین کون ہے ابراہیم علیہ السلام ان کی تشریح کرتے ہوئے اس ہستی اور اس ذات کا تعارف کروا رہے ہیں الذی خلقنی فہو یہدین وہ میرا خالق ہے وہ مجھے پیدا کرنے والا ہے الذی خلقنی جس نے مجھے نطفے سے پیدا کیا فہو یہدین اور وہی میری رہنمائی کرتا ہے مجھے سیدھا راستہ دکھاتا ہے اور اس ذات کی کیا تعریف ہے والذی هو یطعمنی ویسقین وہ ایسی ذات ہے رب العالمین ایسی شان والی ذات ہے جو یطعمنی ویسقین مجھے بھوکا پیاسا نہیں رکھتا جس وقت مجھے ضرورت پڑے تو مجھے کھانا بھی کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا بھی ہے الذی هو یطعمنی ویسقین تمہارے جو معبود بنائے ہوئے ہیں جن جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو یہ تمہیں کھانا تو دور کے بعد خود بھی کھاتے نہیں ہیں تمہیں کیا کھلائیں گے خود بھی پیاسے ہیں تمہیں کیا پیاس بجھائیں گے اللہ کریم فرماتی ہیں وہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرمانے لگے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ جس وقت میں بیمار ہو جاتا ہوں مجھے کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے میں مریض بن جاتا ہوں تو اللہ رب العالمین میری شفاعت کرتا ہے مجھے وہ شفا دیتا ہے والذی یطعمنی ثم یحیین اور وہ ایسی ذات ہے ایسی ہستی ہے جو مارنے پر بھی قادر ہے اور زندہ کرنے پر بھی قادر ہے
ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی قوم والوں سے گفتگو کرتے ہوئے ان الفاظ کا استعمال کیا کہ یہ معبود بننے کا حقدار ہو سکتا ہے جو کسی کو پیدا کرنے پر بھی قادر ہو، کسی کو کھلانے اور پلانے پر بھی قادر ہو، حتیٰ کہ زندہ اور مردہ کرنے پر بھی وہ قادر ہو۔ تو ان میں سے جو آزر تھا باپ، اس نے اعتراض کیا، آگے سے سوال کیا۔ اللہ کا قرآن 3 پارہ ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے جس وقت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کرنے لگا، وہ شخص آ کر کہنے لگا کہ ابراہیم تو کہہ رہا ہے تیرا رب زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے، یہ کام تو میرے لیے بھی آسان ہے۔ وہ تکبر کے اندر آ گیا تھا، اکڑ کے اندر آ گیا تھا کہ میں بھی بادشاہ ہوں، میں بھی وقت کا حکمران ہوں، میں بھی سارے کام کر سکتا ہوں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کا وہ قصہ بھی بیان کر کے لوگوں کو، قریش والوں کو، مکہ والوں کو خطاب کر کے کہہ دیجئے کہ وہ شخص جس نے ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کر لیا، جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا مور لیا، اور جھگڑا بھی کس کے بارے میں؟ فی ربی، رب کی توحید کے بارے میں جھگڑا کیا۔ ان آتاہ اللہ الملک، کس لیے کیا کہ اللہ کریم نے اس کو بادشاہی دی تھی، اس کو حکمران بنایا تھا۔ وہ تکبر کے اندر آ گیا اور کہنے لگا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، تو وہ آگے سے کہنے لگا قال انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں۔ اس نے پڑتال کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے قید سے 2 آدمیوں کو چھڑا لیا، ان میں سے ایک جو تھا وہ سزا والا تھا، اس کو سزائے موت دینی تھی، اس کو اس نے بری کر دیا، چھوڑ دیا، اور دوسرا جو اپنی مدت جرم والی پوری کر چکا تھا، اس نے بری ہو جانا تھا، اس کو مار دیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کہنے لگے یہ تو کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں نے ایک کو زندہ چھوڑ دیا ہے اور ایک کو مار دیا ہے۔ اللہ کریم کے پاک پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہنے لگے قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بہا من المغرب۔ اچھا چھوڑ اس بات کو، اتنا لمبا ہم طویل نہیں کرتے اس جھگڑے کو، اس مناظرے کو لمبی شکل نہیں دیتے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہنے لگے فإن اللہ یاتی، میرا اللہ تو ہے، میرا معبود اور میرا معبود اور الہ ایک اللہ تعالی، یاتی بالشمس، وہ تو سورج کو لے آتا ہے، من المشرق، مشرق سے لے آتا ہے، فاتح بہا من المغرب، تم اگر ایسا کر سکتا ہے تو مشرق سے سورج نکالنے کی بجائے مغرب سے سورج طلوع کر کے دکھا۔ جس وقت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے یہ پوائنٹ ڈالا، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے یہ دلیل دی، آگے سے اللہ کا قرآن کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ آدمی جس نے کفر کیا تھا، جو کافر تھا، آزر نام اس کا تھا۔ اللہ کے پاک پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے کہنے کے بعد اللہ جواب ہو گیا، حیران ہو گیا، اس کو کوئی جواب نہ آیا کہ اب بھلا میں کیا کروں، مشرق سے سورج تو نکلتا ہے، میں اس کو مغرب سے کیسے نکال سکتا ہوں، لاجواب ہو گیا، اس کو کوئی بات نہ آئی۔
جھگڑا ختم ہو گیا۔ اللہ کریم نے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، میں ظالم ناانصاف لوگوں کو کبھی رہنمائی نہیں کرتا، ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ جن کے ذمے میں نے گمراہی لکھ دیا ہو وہ گمراہی کے قابل ہیں، ان کو کبھی ہدایت نہیں مل سکتی۔ اللہ کریم نے فرمایا یہدی لمن یشاء، جس کو میں چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں، ویضل بہ من یشاء، جس کو چاہتا ہوں میں گمراہ کرتا ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا عزت ذلت دینے کا اختیار صرف اور صرف میرے پاس ہے، روزی دینے کا اختیار صرف اور صرف میرے پاس ہے۔ انہ هو ذو قوۃ المتین، اللہ کریم نے فرمایا هو الرزاق ذو قوۃ المتین، میں بہت ہی بڑا رزق دینے والا ہوں، بہت بڑا خالق ہوں، مالک ہوں، رازق ہوں، لہذا الہ بھی میں ہی ہوں، عالم الغیب بھی میں ہی ہوں، مشکل کشا بھی میں ہی ہوں۔ لہذا کوئی بت ہو، کوئی قبر پرست، کوئی جگہ، کوئی کنڈی، کوئی کنڈی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی معبود الہ نہیں ہے، الہ ہے تو صرف وحدہ لا شریک ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتے پڑھیں۔